ناظرین اکرام السلام علیکم۔ قوم کے عروج و زوال کی دستان انسانی تاریخ کی صفات پر اس طرح ثبت ہوتے ہیں کہ انسان اس پر غور و فکر کیے بغیر نہیں گزر سکتا۔ جماعتیں اور گروہ گمنامی کے گھوشے سے اڑتے ہیں اور دنیا کے اوپر چھا جاتے ہیں، تہذیب و تمدن کے عروج پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد بعض سو جاتے ہیں، بعض ذلت میں گر جاتے ہیں، اور بعض کی فصل تو اس طرح کٹ جاتی ہے کہ ان کا نام تاریخ کی صفات میں ایک دستان عبرت بن کر رہ جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کلیان کر دیا، زندگی کے ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کی فطرت میں جستجو کا مادہ ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ انسانی جماعتیں اور گروہ ترقی کی منزلیں کیسے طے کرتی ہیں، اور ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ جب وہ بام عروج پر پہنچ جاتی ہیں تو اس کے بعد زوال کی طرف چل پڑتی ہیں اور بالآخر اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب انسان نے قوموں کے عروج و زوال پر غور کیا تو اس نے خیال کیا کہ قوموں کی زندگی کا عمل بھی شاید اسی طرح ہے جس طرح ایک فرد کی زندگی ہوتی ہے، جس کو وہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن کی حدود میں داخل ہوتا ہے، جوانی کے دور میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان نے سوچا شاید قوموں کی زندگی بھی اسی طرح ایک حیاتیاتی عمل ہے، اور یہ بھی بالکل انسانی زندگی کی طرح بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت کی منازل سے گزرتی ہے۔ کبھی انسان شام و سحر کی طرف نظر دوڑاتا ہے، کیوں تاریخ کا زمانے سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ قوموں کی زندگی ایک چکر کی مانند ہے۔ جس طرح صبح کے بعد شام اور پھر صبح ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی یادگار لمحے آتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ان سارے چکروں کے نتیجے میں انسانیت باعثیت مجموعی ترقی و ارتقاء کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بالخصوص پچھلی 3-4 صدیوں میں جب یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف عظیم و شان جست لگائی اور فطرت کے راز بے نقاب ہوئے اور قدرت کی طاقتوں پر کنٹرول حاصل کیا، تو یورپ نے دیکھا کہ ہم الہامی ہدایت کی قدرت کے اوپر قابو حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ نظریہ پیش کر دیا گیا کہ انسانیت مجموعی ترقی کی طرف جا رہی ہے، بلکہ تاریخ کے اندر ترقی ایک لازمی امر ہے جو کہ روح پذیر ہو کر رہے گا۔ اگر قوم پر ادوار آتے ہیں تو یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ انسانیت باعثیت مجموعی ترقی پذیر ہے۔ اس نظریے کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ پہلی جنگ عظیم میں انسانیت کو 80 لاکھ لاشوں اور 2.5 کروڑ معذور و اپاہج انسانوں کا تحفہ ملا۔ یوں ترقی کے یہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اور یورپ کو یہ سوچنا پڑا کہ انسان کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، اس کی عقل کتنی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، قدرت کی طاقتوں اور فطرت کے رازوں پر اس کو کتنا ہی کنٹرول حاصل ہو جائے، لیکن ضروری نہیں کہ انسانیت ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ قوموں اور انسانیت کے عروج و زوال اور ترقی پذیری کے بارے میں پائے جانے والے ان نظریات کے جائزے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اس کی روشنی میں قرآن نے اس حوالے سے جو عظیم الشان اور فکر انگیز تعلیمات پیش کیے ہیں، ان کو سمجھنا آسان ہو جائے اور ان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ آج بحیثیت مسلمان و بحیثیت پاکستانی سب سے بڑھ کر ہمیں اسی سوال سے دلچسپی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ آج کہیں پاکستان کے بارے گفتگو ہو تو افسردگی اور کنوتیت کی ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جو موسموں کو منجمد کر ڈالے۔ مذمت اور تبصرے بازی اور برائیوں کی ایسی داستان ہوتی ہے جس کے ساتھ غیظ و غضب کی حرارت شامل ہوتی ہے۔ جس گفتگو میں بھی آپ شریک ہو جائیں اور جس محفل میں بھی آپ بیٹھ جائیں، بہت کم امید افزا فکرے سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک ہم نے 1947 میں حاصل کیا تھا، 25 سال بعد ہی اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آج ہم قومی زندگی کے جس پہلو کو بھی لیں، ہم صرف مرثیہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تہذیب اور قوم جس نے معاشیت مسلمان 1000 سال دنیا پر حکمرانی کی، عروج کی منزلیں طے کی، پچھلے 250 سال یا 300 سال میں آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو گئی۔ ایک ایک کر کے ہمارے علاقے، ہماری حکومتیں اور ہماری قوم یورپ کی غلامی میں آتی چلی۔ انڈونیشیا گیا، ہندوستان گیا، الجیریا گیا، مراکش گیا، نائجیریا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم پلٹ کر مسلم دنیا پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سعودی عرب اور افغانستان جیسے چند ممالک کو چھوڑ کر کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں تھا۔ آج بھی آزادی کے سارے دعووں کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان اپنی قسمت کی تعمیر کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ ایک چھوٹے سے 30 لاکھ کے اسرائیل کا خنجر امت مسلمہ کے سینے میں گھونپ دیا گیا اور مسلمان اس کا مقابلہ کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں، بے شمار انسانی وسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں بے وزن ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ بات قابل غور ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔